میں تسلیم کرنا پڑے گا ان باتوں کو. اور جب ماں کا ناراض ہوتی ہے تو اور سنیے, نبی کریم کا ظاہری دور ہے, ایک صحابی رسول نوجوان, ان کا آخری وقت ہے, بالکل آخری وقت. دنیا کی بات اگر زبان سے نکالی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں مگر کلمہ شریف زبان سے نہیں نکل رہا تھا, کلمہ شریف نہیں نکل رہا تھا. دوڑے دوڑے صحابی پہنچے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہمارا فلاں بھائی دنیا سے جا رہا ہے, کلمہ پڑھاتے ہیں تو نہیں نکل رہا ہے, اور دنیا کی بات آ رہی ہے تو وہ کہنے کے لیے تیار ہے. تو فرماتے ہیں وہیں سے اس سے لگتا ہے کہ اس کی ماں ناراض ہے, اس کی ماں ناراض ہے, ناراض. تو خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, اس بڑی بوڑھی سے فرمایا تمہارا بچہ دنیا سے جا رہا ہے, کیا گستاخی ہو چکی ہے تمہارے بیٹے سے, تو کیا اس بیٹے نے صحابی رسول ہو کر کیا ڈنڈے مارے ہوں گے ماں کے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. کیا اس صحابی رسول نے ماں کی گالیاں بکی ہوں گی, کیا بہن کی گالی بکی ہوں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی لفظ ایسا آ گیا ہوگا جس سے ماں کا دل کچھ زخمی ہو گیا ہوگا. اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنے بچے کی غلطی کو معاف فرما دو. اتنا کہہ دینے کے بعد ماں نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اس بچے سے. اتنا کہہ دینے کے بعد مصطفیٰ کا جلال سامنے آ گیا. رسول پاک نے فرمایا صحابہ سے, میرے صحابہ ذرا لکڑیاں اکٹھی کر لو, اس میں آگ لگا دو. جب آگ لپٹیں یہ پھینکنے لگی تو صحابہ سے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو, اس کا یہ ہاتھ پکڑو, اس کا یہ پاؤں پکڑو, یہ پاؤں پکڑو, چاروں اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دو. حالانکہ آگ میں ڈلوانا مقصد نہیں تھا, ماں کے دل کو نرم کرنا مقصد تھا رسول پاک کا. ہم یہ ہاتھ اور پاؤں پکڑے ہی تھے, اتنا تھا. تو رسول پاک کے بارگاہ میں وہ بڑی بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی ہے, اٹھی گری اور اس کے بعد میں عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو معاف فرما دیا ہے, میں اس اپنے آنکھ میں اپنے بچوں کو جلنا نہیں دیکھنا چاہتی. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس دنیاوی آگ کے اندر جلنا دیکھنا نہیں چاہتی تو دوزخ کی آگ میں تو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس لحاظ سے میرے بڑے بوڑھے سن لو, اپنے بچوں کو اگر دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی نمازی بننا ہوگا, عاشق رسول بننا ہوگا, قرآن پاک کا عاشق بننا ہوگا, ماں کی عزت کرنا ہوگی. تمہارا بچہ اگر شراب سے بچ گیا تو تم بھی جنتی, تمہارا بچہ زنا سے بچ گیا تو تم بھی جنتی, تمہارا بچہ بھی جنتی, تمہارا بچہ غیبت سے بچ گیا تم غیبت سے بچ گئے تو تمہارے لیے جنت لکھ دی جائے گی. اس لحاظ سے حساب تمہارا ہی نہیں ہے بلکہ تم سے تمہاری اولاد کا حساب بھی لیا جائے گا. کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو. بہت دیر ہوگی ان باتوں کو سنتے ہوئے, صاحب ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا, بگڑا وہ نہیں ہے, بگڑے ہم ہیں, بگڑے ہم ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا. قرآن اگر پڑھتا تو صبح کو ماں کو سلام کرتا. اور حدیث پاک کا تیور آپ دیکھیے. میں نے شاید اب پچھلی تقریر میں بیان کیا تھا یہاں پر کہ مرنے کے بعد میں قبر میں مردے کے چہرے کو کعبے کی طرف کر دیتے ہیں. جی جی بے شک. مگر کچھ کم نصیب لوگ وہ ہیں, ہم تو چہرے کو کعبے کی طرف کو کر رہے ہیں مگر فرشتے اس کے چہرے کو پورا کی طرف ہٹا دیں گے. کتنا بڑا بد نصیب انسان ہوگا. وہ کون ہے؟ سب سے پہلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا. میں اپنی بہنوں سے عرض کروں گا, ماؤں سے, بیٹیوں سے عرض کروں گا, اپنے بچوں کو اسلامی طور و طریقے سے سکھائیے. یہ بچہ وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی. جس دن آپ ایڑیاں مار رہے ہوں گے آخری ٹائم پر, چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے, کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہوگا آپ کو اس ٹائم پر. تو ایک تو وہ کہ آپ کی عادت کام میں آئے گی. رات کو لیٹیں گے تو کلمہ شریف, جب مریں گے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے. یہ عادت ہے آپ کی. آپ نے اگر عادت نہیں بنائی تو بیٹا حافظ قرآن, بیٹا قاری قرآن. اچھا قاری قرآن حافظ قرآن کو چھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, کم سے کم سب سے پہلے مسلمان تو ہے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ہمارے طریقے یہ ہونے چاہیے کہ ہمارا بچہ صبح کو اٹھے تو اپنی ماں کو سلام کر لے, صبح کو اٹھے تو باپ کو سلام کرے, باپ سے مصافحہ کرے, ماں سے مصافحہ کرے, ماں سے مصافحہ کرے. تھوڑی سی شرم لگے کہ ماں سے مصافحہ کرنے کے لیے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے خود کے بچے اپنی ماں سے مصافحہ کرتے ہیں, اپنی ماں کے قدموں کو چومتے ہیں. ہم یہ گارنٹی لیتے ہیں اس بات کی. ہمارا احترام کیا جاتا ہے اس بات کے اندر, ہمیں احساس ہوتا ہے. ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو ہماری محترمہ حجن قرآن پاک ہاتھ میں لیتی ہیں, دروازے میں کھڑی ہو جائیں گی,
اور اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو نکالیں گی تاکہ حفاظت سے میرا بچہ رہے. اس کے نیچے سے نکالیں گی. بڑا اچھا لگا صاحب. ہم نے پوچھا یہ طریقہ آپ کو کہاں سے یاد آ گیا؟ ارے مولوی صاحب تو ہمیں یہ بات تو ہمیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں یاد رہنی چاہیے, آپ کو کہاں سے یاد آ گیا؟ تو میاں انہوں نے بتایا کہ میرے نانا جان حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی سنت. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان, ان کے ذکر ہمارے علاقے میں کم ہوتے ہیں, جبکہ دنیا کا بہترین انسان, بہترین ولی, اس جیسا عالم دین ہے پوری دنیا کے اندر مشہور, حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان, عربک یونیورسٹی مبارک پور کے بانی و فاؤنڈر. ان کا طریقہ آج کے بہت سے پیر, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ پیروں کی, بعض پیر ایسے یہ ہیں کہ آپ نے اگر دعوت کر دی, خصوصاً مالداروں, تو ان کی دعوت تو قبول کی جائے گی, مگر غریب سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسل کر رہے جاتا, بیچارہ یار پیر صاحب میرے گھر نہیں آ رہے. سائم صاحب, ہماری ساس نے ہمیں بتایا کہ حافظ ملت کی اگر کسی نے دعوت کر دی تو کھانے میں جو چیز ہوتی تھی وہاں سے اٹھ کے چلے آتے تھے. تو ایک دعوت میں اس دور میں مرغا بڑی عجیب چیز تھی, بہت بڑی چیز تھی اس دور میں. میں کھانے میں دیکھا تو صاحب دیسی مرغا. حضور حافظ ملت نے کہا آپ لوگ بیٹھو, میں ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں. گھر گئے, کسی طالب علم کو پیسے دیے کہ مرغا خرید کے ذبح کر کے گوشت ہمارے گھر میں اندر پہنچا دو. گھر کے بچے یہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مہمان آ گیا ہو, ادھر چلے گئے, کھانا کھایا, گھر کے واپس پہنچے آدھا پون گھنٹے میں. جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹیوں نے کہا ابا جان کھانا تیار ہو گیا, مہمان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مہمان کوئی نہیں ہے. بولے کیا بات, یہ مرغا کس کے لیے؟ بولے میرے کھانے مرغا تھا تو میں مرغا کھاؤں, میری اولاد چٹنی سے کھائے, مجھے گوارا نہیں, مجھے گوارا نہیں تھا, تو جو میں کھاؤں وہی میں اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا ہوں. اسے کہتے ہیں تربیت اولاد. اور باپ ہو تو ایسا ولی کامل. یہ سب شاہد بیٹھے ہیں, سب یہ علماء کرام ہیں, یہ سب جانتے ہیں حافظ ملت کی زندگی کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیے. دنیا سے ہم چلے جائیں گے, جانا ہے سب کو, مگر ایسا نام پیدا کر کے جائیے, ایسا نام پیدا کر کے جائیے تاکہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کو کہیں کہ واقعی جنازہ اس کا تھا, عمل اس کے تھے, کردار اس کے تھے, اور کس انداز کے حالات تھے, اور مصطفیٰ کا کیسا عاشق تھا. کون مصطفیٰ جس کے تعلق سے کہا تھا کہ لفظوں میں کیا بیان ہو, لفظوں میں کیا بیان ہو, حقیقت رسول کی, حقیقت رسول کی, عرش بری سے پوچھئے, عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی, عرش بری سے پوچھئے, عرش بری سے پوچھئے عظمت رسول کی. لفظوں میں پڑھ کر قرآن پاک کو محسوس یوں ہوا, پڑھ کر قرآن پاک کو محسوس یوں ہوا, جیسے میں کر رہا ہوں زیارت رسول کی, جیسے میں کر رہا ہوں زیارت رسول کی. لفظوں میں مطلب تم سے کیا بھلا اے منکرو سنو, ہم ہیں رسول پاک کے, ہم ہیں رسول پاک کے, جنت رسول کی ہم ہیں. بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم ہیں رسول پاک کے, ہم ہیں رسول پاک کے. یوں دیکھ کے یہ چاند بھی شرمندہ ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, دیکھی ہے جب سے موہنی,
नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर का टाइम खत्म हो रहा है भाई। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूदी वल करम। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो मुसलमान नेक अमाल वाला जब दुनिया से जाता है तो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे उसके गवाही दिया करते हैं। एक मसला आपके सामने अर्ज कर दूँ, आला हज़रत ने लिखा है कि किसी भी नई जगह आप जाइए, जैसा खेत में जाओ, खेत का एक डेला ले लो, और डेला लेने के बाद आप उसके सामने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो डेले को रख दीजिए, आपके कलमे की शहादत, आपके कलमे का गवाह अल्लाह के यहाँ पर ये डेला ये गवाही देगा। आप इस अंदाज से काम तो करो, कम से कम बातें छोटी छोटी हैं मगर अमल करने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। अब उसके बाद उसका इंतकाल होता है, इंतकाल हो गया, मरते मोमिन है। कौन सा मुसलमान है? ये वो है जिससे उसकी माँ राजी थी। ये वो मुसलमान दुनिया से गया है जिसका शौहर उसका राजी है। ये वो मुसलमान है जिसके बच्चों ने उसका हक भी अदा किया है, उसने भी अपने बच्चों का हक अदा किया है। हज़रत जब दुनिया से वो जा रहा है तो कसम अल्लाह की इसकी ज़बान पर आता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हिचकी आई है, उसके बाद रूह परवास कर गई। लोग हैं कि रो रहे हैं, बेटियां हैं कि रो रही हैं, बेटे हैं रो रहे हैं, रिश्तेदार हैं रो रहे हैं। उसके बाद कफन दफन की तैयारी आ गई। मुसलमान है इधर उधर खबरें भेज रहे हैं। नमाज जनाजा की बारी आती है, नमाज जनाजा सामने है। मौलाना इकरार साहब आगे बढ़ गए, मौलाना कमालुद्दीन साहब आगे बढ़ गए, मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब आगे बढ़ गए। हजरात उसके बाद में जनाजा सामने रखा हुआ है, और उसके बाद में जब ये नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है तो शुमार कर रहे फरिश्ते आखिर शरीक होने वाले कितने लोग हैं। किसी ने कितने गिने। आला हजरत लिखते हैं कि एक गिरोह अगर शरीक हो गया, और गिरोह का मतलब या तो 100 आदमी और कम से कम 40 आदमी, तो जिस मुसलमान की नमाज जनाजा में 40 आदमी या 100 आदमी अगर शरीक हो जाए और जाने वाला इंसान ऐसा है वो गुनाहगार है, तो इनकी वजह से उस मुसलमान की मग़फ़िरत होती चली जा रही है। और अगर जाने वाला नमाजी है, रोज़ेदार है, मुस्तफ़ा का आशिक है, वलियों का आशिक है, तो उसकी नमाज जनाजा में 40 और 100 नहीं बल्कि लाख भी अगर मुसलमान है, तो इस अकेले मुसलमान की वजह से जितनों ने नमाज जनाजा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। मगर नमाज जनाजा और हमारा नौजवान, एक मसला सुनिए, आज हमारे हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर ये रिवाज बन चुका है। ये जोहर के टाइम पर दफन हुआ तो वो जिन्होंने नमाज पढ़ी है वो भी एक तरफ कतरा गए, 2-4 सफ़े बन गए, बाकी इधर उधर जाके खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए थे? क्या करने आए थे आप लोग? जी बहुत क्या चेहरा दिखाने के लिए आए थे? चेहरा दिखाना था किसी और जगह दिखा देते। मरने के बाद मुसलमान पर पहला हक यह है कि उसकी नमाज जनाजा अदा की जाए। मरने के बाद मुसलमान का पहला हक मुसलमान पर उसकी नमाज जनाजा अदा की जाए। अब सवाल पैदा होता है कि नमाज जनाजा याद ना हो तो ये भी तो हो सके है ना। एक बड़े मियाँ थे, वो चूंकि वो मिट्टी देते हैं ना, मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, सब देते हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी ने टोक दिया कि चच्चा मिट्टी देते टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते। बोले बेटे मैंने तो कितने मुर्दों को इसी दफन कर दिया ना, कितों को मैंने नीचे सरका दिया इसी चक्कर में ही। तो हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, जगह जगह के दुआएं हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की नमाज जनाजा जब हुई तो तारीख़ बगदाद में लिखा हुआ है वाक़या सुनिए। तो उनकी नमाज जनाजा में 2 कौल मुझे मिलते हैं। एक कौल मिलता है 14 लाख आदमी थे। कितने? इंटरनेट का दौर नहीं है, लाउड स्पीकर का दौर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने अपने बचपने में देखा जब किसी का इंतकाल होता था एक पर्चा लिखवाते थे, पर्चा लिखवाते थे। और लिखवाने के बाद में 2-4 साइकिल वालों को रवाना किया जाता, ये उस गांव में, ये उस गांव में, ये उस गांव में, ये उस गांव में। और अब तो मोबाइल खोलो फटाफट जो है ग्रुप में डाल दिया कि फलां का इंतकाल हो गया, फलां टाइम पर दफन है, सब आ जाते हैं।
وہ دور کتنا تھا عجیب و غریب تھا, مگر کتنے لوگ 14 لاکھ ان کی نماز جنازہ میں, اور ایک قول یہ ملتا کہ 25 لاکھ مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. اللہ, چلیے ہم 25 لاکھ کو چھوڑتے ہیں, کم سے کم لیتے ہیں 14 لاکھ. تو 14 لاکھ کو کم سمجھ رہے ہیں؟ کم سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہو گئے. جب جنازہ گھر سے اٹھا ہے امام احمد بن حنبل کا, تو جنازے کی شان یہ تھی کہ اسلم الکافرون 20 الفا, 20,000 غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 20,000 غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جنازے کی شان دیکھ کر ہمارا ایک گیا تو 20,000 آئے. آج ہم میں سے اگر 20,000 چلے ہیں تو ان میں کا ایک بھی ہم میں آنے تیار نہیں ہے. اب تو لونڈے کڑے پہننے کڑے. کسی پنجابی کو دیکھا آپ لوگوں نے, آپ کو اپنے سر پر ٹوپی رکھے ہوئے, مسلمانی ٹوپی بولو ہے, دیکھا ہے؟ کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے, کسی غیر مسلم کے سر پر ٹوپی نہیں ہے, مگر ہمارا لونڈا ہے کہ کڑے پہنتا نظر آ رہا ہے, اور بال کے رکھے پڑا ہے. بال کون سے والے, کوئی چھپکلی نما ہے, کوئی کیسا ہے, اور ماں بڑی مسکرا رہی ہے, میرا بچہ بڑا ترقی کر گیا ہے. اس ماں کے بھی کوڑے پڑیں گے, اس بیٹی کے بھی کوڑے پڑیں گے. میں بالکل فکر مت کرو, اگر تم نے اپنے حالات, اپنے بچوں کے حالات اگر درست نہیں کیے, تو جس دن یہ تمہارا بیٹا دنیا سے جائے گا تو قسم اللہ کی حالات بہت برے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر کے سامنے ہمارے بچے کی رسوائی ہو جائے. آج ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے بچے کی عزت بنی رہے, عزت کسی اور کے اندر نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنے میں عزت ملے گی. نماز پڑھو گے تو عزت ہے, روزہ رکھو گے تو عزت ہے, مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوگے تو عزت ہے, نماز جنازہ پڑھو گے تو عزت ہے, اچھے کام کرو گے تو عزت ہے, غیبت نہیں کرو گے تو عزت ہے, شراب نہیں پیو گے تو عزت ہے, برائی نہیں کرو گے تو عزت ہے. ان باتوں کا عمل کرو گے تو انشاءاللہ عزت ملے گی, اور اگر یہ سب نہیں ہے تو ذلت ہم خوار بن جائیں. سمجھنا پڑے گا ان باتوں کو. تقریریں ہوتی رہیں گی, ہوتی رہتی ہیں, مگر دل سے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریے, بچوں کو سمجھائیے. قبر میں رکھ دیا آپ نے تنہا اس مسلمان کو, مٹی دے کر آپ چلے آئے, آپ نے پڑھ دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, آپ تو بری ذمہ ہو گئے. اس کے بعد جب فرشتے پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, مشکاۃ شریف کی حدیث سے پاس ہے, اذا بوزع المیت فی قبری یقال لأحدہم المنکر وللآخر النکیر. جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے پہنچ گئے, ایک کا نام منکر, دوسرے کا نام نکیر. جھنجھوڑ کر اٹھایا مردے کو, آپ کہتے ہیں مردہ 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 مردہ, مگر وہ مردہ نہیں ہے, تمہاری سن رہا ہے. اور خالی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی زندہ, وہ بھی زندہ ہے. جب وہ مرنے کے بعد نہیں مرا تو پھر مسلمان کیسے مر سکتا, اور جب مسلمان نہیں مرا تو ہمارے رسول کیسے مر سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں مردہ رسول مردہ ہو گئے, وہ خود اس کے دل مردہ ہے, مگر میرا رسول آج بھی زندہ, کل بھی زندہ, اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات. اس کے بعد میں رسول پاک نے فرما دیا, یقالو لأحدہم المنکر وللآخر النکیر. مردے کو ہم نے کب رکھا تھا, ظہر میں یا عصر میں, مغرب میں, مگر مردے کو احساس ہوتا ہے کہ عصر کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وقت ہو گیا عصر کا. اسی وجہ سے قرآن پاک نے کہا تھا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, 5 نمازیں پڑھتے رہو, خاص طور سے عصر کی نماز ضرور پڑھتے رہو, کبھی مت چھوڑنا. کہ مردے کو قبر میں جانے کے بعد عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے. میاں اس کے بعد فرشتے پہنچ گئے, اس کو جھنجھوڑ کا ڈھو اٹھا دیا, اور فرشتوں کی شکل و صورت کیا ہے, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, سر کے بال اتنے لمبے کہ سر سے لے کر پاؤں تک لٹک رہے ہیں. سر کے بال اتنے لمبے, ناخن 70 گز کے, آنکھیں اتنی بڑی بڑی جیسے دیگ کا منہ ہوا کرتا ہے, انگاروں والی آنکھیں. جا کر اس کو اٹھایا, من ربک, تیرا رب کون, تیرا دین کیا ہے. اور ادھر سامنے شخصیت انہیں پہچانتے نہیں پہچانتے. اب آپ چکر میں پڑو گے, یار وہ تو عربی بولیں گے, ہماری زبان تو اردو ہے, ہم کیسے سمجھیں گے. تو قبر میں جاتے آپ کی زبان بھی عربی, سبحان اللہ, آپ کی زبان عربی, تو آپ بھی کہو گے من ربک, تیرا کون, تو کہیں ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے. آپ بھی عربی بولیں گے, چونکہ میرے مصطفیٰ کی زبان عربی.
میرے قرآن کی زبان عربی ہے, سب سے اونچی زبان عربی ہے, تو قبر کے اندر بھی عربی ہے. جب پہلا سوال ہو گیا, جھنجھوڑ کر اس کو اٹھا دیا. بات چلی تھی اچھے مسلمان کی, تو اچھا مسلمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فرشتوں کیوں آئے تھے؟ سوال کرنے. پہلے میں اپنی عصر کی نماز ادا کر لوں. دانی انوسلی, دانی انوسلی, مجھے چھوڑو, پہلے میں اپنی عصر کی نماز ادا کر لوں. عصر کی نماز ادا کر لوں. نمازی ہوگا جبھی تو پڑھے گا, اور جب نماز نہیں ہوگا تو کیا پڑھ پائے گا؟ اس نے کہا تھا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ اس نے اللہ اکبر کہا, اللہ سب سے بڑا ہے. بولو پہلے سوال کا جواب ہوا ہی نہیں ہوا؟ اچھا بتائیے. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا تیرا رب کون ہے, تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. پہلا سوال اس کا جواب ہو گیا. اس کے بعد میں دوسرا سوال تھا تیرا دین کیا ہے؟ وہ رکوع میں گیا, وہ سجدے میں گیا, فرشتے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا. اور جب اتحیات میں بیٹھا, مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے سوال کرنے والے تھے. رسول کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو وہ پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر کروڑوں درود ہو. مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیک, یا حبیب سلام علیک. وہ پڑھ رہا ہے. اب اس نے سلام پھیرا ہے, اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے کہا تھا فرشتوں اب بتاؤ تمہارے آنے مقصد کیا تھا؟ تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا اے مرد مجاہد, اب ہم تو سے سوال نہیں کریں گے. جب تو نے اللہ اکبر کہا تھا ہمارے پہلے سوال کا جواب ہو گیا تھا, اور جب تو نے رکوع سجدے کیے تھے تو ہم تم تو سمجھ گئے تھے کہ دوسرے سوال کا تو نے جواب دے دیا ہے. اور جب تو نے تحیات پڑھی تھی, رسول پاک کا نام لیا تھا, ہم سمجھ گئے تھے کسی غیر کا نہیں ہے, مصطفیٰ والا ہے, عاشق رسول ہے, بزرگوں کو چاہنے والا ہے. جبھی تو کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اب تو جنت کے بستر بچھا دو, جنت کی ہوائیں بست کر دو. جنت وہی قبر ہے, مٹی کا ڈھیر ہے. اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ یہی دوزخ کا نمونہ ہے, اور یہی جنت کا نمونہ ہے. یہی جنت کا نمونہ ہے. اعمال اگر صحیح ہے تو جنت کا نمونہ ہے. ہم نے اگر ان کے حالات اگر صحیح نہیں اگر کیے, نمازی نہیں بنے, اور وہاں پر اگر ہم نے اگر سوال کے جواب صحیح سے نہیں دیے, تو دوزخ کا نمونہ بن جائے گی آپ کے قبر. اس لحاظ سے آپ چاہتے یہ ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے حالات صحیح رہیں, صحیح رہیں. اچھا بولو سب چاہتے نہیں چاہتے؟ اچھا بتاؤ سب چاہتے ہیں. تو جن کی مائیں زندہ ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا سب. جن کے مائیں زندہ, آج ہی جانے کے بعد یا کم سے کم صبح کو اپنی ماں کو سلام کرو گے انشاءاللہ. باپ زندہ ہو تو باپ کو سلام, باپ سے مصافحہ, ماں سے مصافحہ. بس اتنی بات پر عمل کر لینا. اس کے بعد ماں سے باپ سے کہتے ہیں ابا جان اماں جان آپ ذرا دعا فرماتے ہیں ہمارے. وہ استادوں سے کرا لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمجھ گئے بات کو؟ ماں باپ اس سے کبھی غافل مت ہونا, چونکہ آپ کی اولاد بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو آنے والا دور تمہاری خدمت کرنے تیار نہیں ہوگا. اور میں تو سمجھتا ہوں, میرا جملہ بھی یہی ہے, آج کے دور میں سب سے بڑا پیر تمہاری ماں تمہارے باپ. بے شک حق ہے, تمہاری ماں تمہارے باپ. حق ہے. قرض لے کے آپ جا رہے ہو اپنے پیروں کی بارگاہ میں, جی, اور اس کے بعد میں اس کی جیب میں نذرانہ دے رہے ہو. اور بہت سے پیر تو ایسے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے وہ کسی کے چکر میں نہیں پڑتے, مجھے ان کا ہی معلوم ہے. اور اگر مرید کی جیب اگر موٹی ہو, صرف کاغذ ہی رکھے ہوئے ہوں, پیسے نہ ہوں, اور وہ اگر وہ دعوت دے دے تو سب سے پہلے دعوت پیر صاحب اس کی قبول کریں گے کہ جیب موٹی ہے. جوار صحیح ہے یوں کہہ دو, جوار صحیح ہے. اور اب بیچارہ کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکل گیا, وہ کہتا ہے حضرت میرے یہاں چائے پی لیے, تو پیر صاحب وہاں جانے تیار نہیں ہے, وہ جانے تیار نہیں ہے. مجھے معلوم ہے ایسے بہت سے پیر ہیں اس طریقے سے جو 10 انگوٹھیاں پہنے, ان کے چکر میں کبھی مت پڑنا. جو نماز چھوڑے اس کے چکر میں کبھی نہ پڑنا. بے شک جی. جو خلاف شریعت کام کرے اس کے چکر میں کبھی مت پڑنا. ایسے پیر نہیں ہوتے, وہ ٹھوکروں سے مارنے قابل ہوتے ہیں جو شریعت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. جی. ایسے پیروں کے چکر میں کہیں مت پڑنا. نماز معاف ہوتی تو کربلا میں امام حسین پر معاف ہو جاتی, نماز معاف ہوتی تو صدیق اکبر پر معاف ہو سکتی تھی, نماز معاف ہوتی تو فاروق اعظم پر معاف ہوتی, نماز معاف ہوتی
تو حضرت فاطمہ پر نماز معاف ہو سکتی تھی, حضرت حسن پر نماز معاف ہوتی, مگر نہیں, ان سب نے میدان کربلا میں امام عالی مقام کے سامنے ایک دو لاشیں نہیں تھے, کتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تڑپے ٹھنڈے ہوئے, مگر آخری ٹائم پر امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی. اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے نماز نہیں چھوڑنا ہے, قطعاً نماز نہیں چھوڑنا ہے. جب نمازی پیر آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی. تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے, پیر کے پاس جائیے, جانا چاہیے, منع نہیں کر رہا ہوں, مگر سب سے پہلے ماں کی بارگاہ میں حاضری دے دو, اپنے باپ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. اب ماں اگر بیمار ہے اس کی دوائی لا کر دے دو, باپ اگر بیمار ہے اس کے لیے دوائی لا کر دے دو. ماں اگر راضی ہو گئی تو پیر سے فیض مل جائے گا, اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو پیر سے قطعاً تو فیض مل نہیں سکتا, نہیں مل سکتا, گارنٹی ہے. جی جی. اس لحاظ سے میرے عزیز ان آخری جملوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لو, اور انشاءاللہ ان باتوں پر میں بھی اور آپ بھی سب عمل کرنے کی آج جو ہے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ تقریروں کے اندر جو اچھی بات لگے, میں امید تو مجھے یہ ہے کہ میں نے صحیح باتیں سب اچھی کی ہوں گی, شاید غلط تو نہیں ہے, تو عمل بھی ضروری ہے. میں امید یہ لے کے یہی آیا ہوں کہ آپ حضرات عمل کریں کہ بن کے خیر الورا کیا بات ہے, آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا, بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ, ہر گناہ گاری کی رہبری کے لیے ایک طرف بخششیں, ایک طرف بخششیں, ایک طرف جنتیں, کیسے انعام ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا, بن کے خیر الورا. ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں, بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ, ہاتھ پھیلاؤ, کشکول لے کر سبھی ہاتھ پھیلاؤ, کشکول لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے بن کے خیر الورا, بن کے خیر الورا, بن کے خیر الورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.